میں دو تین باتیں ہی آپ حضرات بچوں کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اس کے مقصد کو جانیں گے تو ہمارا دل اس چیز کی طرف آمادہ ہوگا کہ یہ جھنڈا ہمیں ضرور بضرور چڑھانا ہے۔ یہ نشانی ہے ان بزرگوں کی جنہوں نے اپنے خون سے اس دھرتی کو سینچا ہے۔ یہ نشانی ہے ان بزرگوں کی جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک ہند ایک امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ یہ نشانی ہے ان بزرگوں کی کہ جن کی بدولت ہمیں اس ملک میں بآزادی ہر مذہب کو اپنے مذہب پہ چلنے کا صحیح حق حاصل دیا۔ یہ ان بزرگوں کی نشانیاں ہیں۔ آج پورے ہندوستان میں صرف اس دن کو منایا جاتا ہے ڈانس کر کے، اس دن کو منایا جاتا ہے خوشیوں سے۔ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تو بڑے بڑے بچے نہیں بتا سکتے ہیں۔ آج ہندوستان کے کئی سارے گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، بچوں سے ناچ گانا کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر یہ ڈانس اور گانے گائے جا رہے ہیں وہاں پیچھے قربانیاں ہیں، وہاں پیچھے کیا تو بند کی صحبتیں ہیں، وہاں قربانیاں ہیں، وہاں پر پھانسیاں لگی ہیں۔ لیکن وہ نام شاید کہ کسی کو یاد ہو، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ان لوگوں کے نام یاد ہوں گے۔ میں آپ عزیز بچوں کو صرف دو تین نام بتاؤں گا جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنی کمیونٹی کی بات کریں تو مسلمانوں میں سب سے پہلے مولانا عبدالکلام آزاد، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی۔ ان کے بعد مہاتما گاندھی جی، انہوں نے مل کر اور ان کے ساتھ اور کئی سارے اس طرح کے لوگ ہندو اور مسلم سب نے مل کر یکجہتی کے ساتھ اس ملک کو اپنی قربانیوں سے سینچا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آزادی ہند میں جو شہید ہوئے جناب اشفاق اللہ خان صاحب، جو سب سے پہلے شہید ہوئے آزادی ہندوستان کی آزادی کی خاطر، یہ پہلے وہ آدمی ہیں جو شہید ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اس طریقے سے یہ ایک دو نام جو مشہور ہے، مولانا عبدالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی جی، اور پھر ان کے ساتھ ہزاروں لوگ ہندو مسلم جن کو جو ہے سولیوں پہ چڑھایا گیا، پھانسیاں دی گئی، اور جن کو جو ہے نہ جانے کیسی کیسی دردناک سزائیں دی گئی۔ یہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہے۔ لیکن آج ان کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ آج ان کی قربانیوں کو فراموش کر کے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کا راج چل رہا ہے صرف یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے یکجہتی کے ساتھ، اتفاق اور محبت کے ساتھ ہندو اور مسلمان سب کی قربانیاں لگی ہیں۔ سب نے یکجہتی کے ساتھ ہمارے اس ملک کو آزاد کروایا ہے۔ تو بچوں، آپ سب کو ہمارے ہندوستان کی اس ہسٹری کو، تاریخ کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جھنڈا لہرانا یہ ہمارا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے ورثے میں ہمیں یہ چیز ملی ہے کہ ہم ان کے نام کو، اگر ہمیں وہ یوں یاد نہیں پڑتے، کم از کم جب یہ جشن آزادی کا دن آتا ہے، کم از کم اس دن ہم اپنے بزرگوں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو اجاگر کریں، ان کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے لائیں، اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ہم بتائیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں اور بچوں، نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ہندوستان تو ہمارے خون سے آزاد ہوا ہے۔ یہ ہم سب کو اس کی تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ اور اس طرح جب بھی 26 جنوری جس دن قوانین ہند لاگو کیے گئے، ہندوستان کے قانون جو ہے بنائے گئے، اور 15 اگست
1947 جب ہندوستان آزاد ہوا اور یہ 15 اگست جب سال میں آئے گی، ہمیں اس دن کو بڑے خوشی اور جنون کے ساتھ منانا ہے اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بتانا ہے، اجاگر کرنا ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔